قرآن مجید فرقان حمید میں نیک اور پرہیزگار جنتیوں کے لیے بیویوں کے علاوہ حوروں کا بھی ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو بھی اہل جنت کی زوجیت میں دیا جائے گا۔ جنتی بیویوں اور حوروں کے بارے میں قرآنی آیات پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اہل جنت کی بیویاں تو ان کے ساتھ ملکہ کی حیثیت سے محلوں میں رہیں گی، جبکہ سیر گاہوں اور خیموں میں جنتی مردوں کے لیے جوان اور حسین و جمیل حوریں ہوں گی، جو شرم و حیا کی بہترین نسوانی صفات سے بھرپور اپنے شوہروں کی چاہنے والیاں ہوں گی۔ اور ان کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا کہ اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو وہ تمام فضا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے کو روشن کر دے اور خوشبو سے بھر دے، اور بے شک اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے تمام دنیا والوں اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ حوروں ہی کے تعلق سے ایک سوال کرتے ہیں کہ جنت میں مردوں کے لیے تو حوریں ہوں گی، لیکن وہ عورتیں جو زمین سے جنت میں گئیں ان عورتوں کے لیے وہاں کیا ہوگا؟ اس سوال کے دو معنی ہیں۔ ایک تو سیدھا سادہ یہ ہے کہ جنتی عورتوں کی زندگی کیسی ہوگی، ان کا جوڑا ہوگا یا نہیں، اور اگر ہوگا تو کون ہوگا؟ اس سوال کا جواب انتہائی واضح ہے کہ ان کے لیے بھی پاک و مطہر خامد ہوں گے جن کی وہ عاشق ہوں گی، اور دوسری بات یہ کہ جنت میں بغیر جوڑے کے کوئی نہ ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر کس طرح خدائی انتظام کے ذریعے ان کی رضامندی سے اہل جنت مرد اور عورتوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا جائے گا؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ جس طرح جنتی مردوں کے لیے ان کی جنتی بیویاں ہوں گی جو اہل دنیا میں سے ہوں گی، اسی طرح ہر جنتی عورت کے لیے اس کا اپنا شوہر ہوگا۔ گویا جنتی مرد اگر وہاں اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا تو اس کی ملکہ اس کی بیوی ہوگی۔ اس سوال کا دوسرا معنی کچھ فہمی اور کچھ بیمار ذہن لوگوں کی سوچ کی پیداوار ہے کہ جنت میں مردوں کی عیاشی کے لیے تو حوریں موجود ہوں گی، عورتوں کی عیاشی کے لیے وہاں کیا ہوگا؟ یہ سوال کرنے والے حقیقتاً انتہائی نادان اور جنت کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہ جاننے والے لوگ ہیں، اور انہی میں سے بعض کے نزدیک جنت غلیظ شرابیوں کا میکدہ اور عیاشی کا اڈا ہے۔ کاش انہیں یہ معلوم ہو کہ جنت اللہ کی عظیم الشان نعمت اور سلامتی کا وہ گھر ہے جہاں انسانیت کے بہترین لوگ یعنی انبیاء، صدیقین، شہدائے صالحین اور ان کے پاکیزہ رفقا رہتے ہیں، جہاں کسی نفرت، برائی اور بےہودگی کا سرے سے وجود ہی نہیں، جہاں ادنا ترین جنتی کی عزت، بادشاہی اور نعمتوں کا بھی وہ مرتبہ اور مقام ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور ایسے بادشاہوں کی نفرت اور برائیوں سے پاک ان کی عاشق بیویوں سے کون یہ توقع کر سکتا ہے کہ رب کی رضا سے جنت میں پہنچنے اور بہترین جوڑ عطا کیے جانے کے بعد انہیں اپنے خامد کے علاوہ کسی دوسرے کی ضرورت پیش آئے گی، جبکہ ان کے اپنے خامد ان کے ہم عمر جوان ہوں گے اور ان بیویوں کی ہر جسمانی اور مادی ضرورت پوری کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جنتی بیویوں کے دل میں اللہ تعالیٰ صرف ان کے خامد کا عشق بٹھا دے گا اور وہ صرف اپنے خامد کی ہی مشتاق ہوں گی۔ آپ کسی عاشق سے پوچھ دیکھیے کہ کیا اسے اپنے محبوب کے سوا کسی اور دوسرے میں کچھ دکھائی دیتا ہے یا کسی اور کی خواہش پیدا ہوتی ہے؟ دنیا میں ہی جہاں برائی کا امکان بہرحال موجود ہے، ذرا کسی صاحب کردار عزت دار عورت سے جو اپنے شوہر کی عاشق ہو پوچھ دیکھیں کہ اس کی خوشی کس میں ہے، اپنے خاوند میں یا کہیں اور؟ کیسی بدگمانی ہے ایسی عظیم الشان جنت کے وارث خامدوں کی اہل جنت بیویوں کے بارے میں کہ انہیں بھی اپنے خامدوں کے علاوہ کچھ اور درکار ہوگا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے ہی ہر جنتی کی ہر برائی اس سے دور کر دی جائے گی، اور جنتی عورتوں میں ایسی بے حیا کوئی نہ ہوگی جو اپنے خامد کے علاوہ کچھ اور چاہے۔ جنتی بیویاں ہوں یا حوریں، وہ شرم و حیا کا پیکر اور نگاہیں بچانے والیاں ہوں گی، جنہیں صرف اپنے ہی خامدوں سے عشق ہوگا۔ وہ نہ کسی اور کو دیکھنا گوارا کریں گی اور نہ ہی یہ چاہیں گی کہ کوئی اور انہیں دیکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جنت میں جا کر ہم بھی اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور ہمارے وہ تمام معزز ناظرین کے جنہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔